آپ فرماتے ہیں تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت قوموں کو اس کتاب کی وجہ سے عروج عطا فرماتا ہے، وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس کتاب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو پیٹھ کر دی ہے، پھر ضلالت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ حدیث کا مفہوم سادہ سا یہ ہوا کہ وہ قومیں جنہوں نے قرآن کا دامن تھام لیا، وہ قومیں جنہوں نے صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا مقدر بنا لیا، تو اللہ رب العزت نے عروج اور جو جناب علی اونچائی ہے، جو بلندی ہے، اور جتنی بھی عظمتیں اور رفتیں ہیں وہ اس قوم کے مقدر میں لکھ دی ہیں۔ اور وہ قومیں جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، پھر ضلالت اور رسوائی اس کا مقدر ہو جایا کرتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال اسی پہ کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر۔ ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے عروج و زوال کی داستان کو کبھی پڑھا ہی نہیں۔ مسلمانوں کے عروج اور مسلمانوں کے زوال کے ادوار کی طرف اپنی کبھی نظر نہیں دوڑائی، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اگر مسلمانوں کو عروج ملا ہے تو وہ کس وجہ سے ملا ہے، اگر مسلمانوں کو زوال ہوا ہے تو وہ زوال کس وجہ سے ہوا ہے۔ احباب، ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اے نوجوان تو دیکھ نا، تو کبھی غور تو کر، تیری اصل کیا ہے، تیرا اصل ٹھکانہ کیا ہے، تیرا اصل مقام کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تو کس قوم کا بیٹا ہے۔ ارے تو اس قوم کا بیٹا ہے جو آسمانوں کا ستارہ ہوا کرتی تھی، اور وہ قوم آسمانوں کا ستارہ اس لیے ہوا کرتی تھی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ قومیں آسمانوں کا ستارہ اس لیے ہوا کرتی تھی کہ وہ شب و روز قرآن سے مدد لیا کرتے تھے۔ وہ قومیں آسمانوں کا ستارہ اس لیے ہوا کرتی تھی کہ ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہوتا تھا۔ وہ قومیں آسمانوں کا ستارہ اس لیے ہوا کرتی تھی کہ انہوں نے قرآن کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ کیا گردوں تھا تو تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ گردوں آسمان کو کہتے ہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں تو نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ قومیں جن کا تو زمین پہ چلتا پھرتا ستارہ ہے، کبھی ان کا مقام یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوا کرتے تھے۔